اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ذریعے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 26۔ ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مثال دے دیتے ہیں مچھر کی یا عنکبوت کی، تو یہ کافر لوگ جو تھے یہ اس بات پہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے، اس کی اتنی عظیم کتاب ہے، تو اس میں اتنے حقیر چیزوں کی مثال دینے کی کیا ضرورت تھی، کوئی بڑی سی مثال دے دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیر چیز جو ہے اس کی تشبیہ اور مثال جو ہے وہ حقیر چیز سے ہی دی جاتی ہے، اور عظیم چیز کی مثال جو ہے وہ عظیم چیز سے دی جاتی ہے۔ تو اسی کی رد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اسی آیات میں کہ یہ کن لوگوں کا حسرت ہے، کون سے لوگ جو ہے وہ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھا جائے کہ اعتراض کرنے کی بھی دو ہی طریقے ہیں۔ ایک بندہ سوال کرتے ہیں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ بات جو ہے میرے سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے وہ کویسچن کر دیتے ہیں کہ تاکہ وہ مسئلے کو سمجھے ہدایت پانے کی عارض سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ کویسچنز اسی انداز سے کر دیتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اعتراض ہی ہوتی ہے، اور کوئی عیب دکھانے کے لیے اور عیب پانے کے لیے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھا جائے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ ہمیشہ گمراہ ہی ہو جاتے ہیں اور وہ ہدایت کبھی بھی نہیں پاتے، کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ اس انسان کو دے دیتے ہیں جس میں ہدایت پانے کی طلب ہو۔ اگر طلب نہ ہو تو پھر یہ جو ہے یہ بات ذہن میں رکھا کرے کہ پھر ہدایت پانا جو ہے وہ اتنی آسان کام نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحی، حیا نہیں فرماتا، ان یضربا، کہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما بعوضۃ، کسی مچھر کی، فما فوقها، یا اس سے اوپر، مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے یا اس سے حقیر تر کسی چیز کی مثال بیان کرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ جو ہے حق ہے ان کی رب کی طرف سے۔ مسلمز لوگ جو ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کی رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ، کفروا، جس نے انکار کر دیا ہے، کفار ہے، فَيَقُولُونَ، کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اس مثال سے اللہ تعالیٰ کی کیا ارادہ ہے، کیا ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اس کے ذریعے بہت سے لوگ جو ہے اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ جس کو ہدایت کی طلب ہو تو وہ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور جو فاسقین ہیں تو وہ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وما يضل به، اور اس کے ذریعے گمراہ نہیں کرتے، الا الفاسقین، مگر فاسقوں کو۔ جو فاسق لوگ ہیں صرف ان لوگوں کو جو ہے وہ اس کے ذریعے سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی یہ آیت نمبر 27، الذین، ابھی یہ فاسق لوگ جو ہے اس کی اوصاف اللہ بیان کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو ہم فاسق کہہ سکتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، ینقضون، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، پختہ ہونے کے بعد، جو عالمی ارواح نے ہم نے اپنے رب کے ساتھ عہد کر دیا تھا، اس کی ربوبیت ماننے کا اور اس کی وحدانیت ماننے کا، تو یہ فاسق لوگ جو ہے ان کو توڑ دیتے ہیں، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ اعراف میں آئے گی، تفصیل کے ساتھ ہے وہ۔ الست بربکم، جب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضرت آدم علیہ السلام کے پشت سے پیدا فرمایا روحوں کے شکل میں، اور یہ بات پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں آپ لوگوں کا رب ہوں؟ قالوا بلا، تو ہم نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہے، شہدنا، اور ہم اس بات پہ گواہ ہیں، ہم اس بات پہ گواہ ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور یہ گواہی کیوں لی تھی اور یہ بات کو پکا کیوں کر دیا تھا؟ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، تاکہ قیامت پھر برپا ہو جائے اور پھر ہم جو ہے یہ بات نہ بھولے کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہیں تھی۔ تو یہ بات یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے
پیغمبروں کو بھیج دیا تھا، میسنجر صاحب. اب اللہ آئے تھے اور لوگوں کو انفارم کر دیا تھا کہ آپ لوگوں نے ایک بار اپنے رب کے ساتھ یہ وعدہ کر دیا ہے. تو یہ بات یاد دلانے کے لیے بار بار لوگ آتے تھے اور اپنے قوموں کو یہ بتاتے تھے، یا قوم عبد اللہ، اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. اور پھر فائنلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور اس نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی کے ساتھ یہ خطاب کر دیا سارے انسانیت کو کہ اے بنی نوع انسان، اپنی رب کی عبادت کرو، اس رب کی جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے. وَيَقْطَعُونَ اور کاٹتے ہیں ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑا جائے. مطلب صلہ رحمی ہے. اپنے دونوں اس میں آتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد، دونوں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کمبائن جو ہے وہ ذکر کر دیا ہے کہ حقوق اللہ کا بھی پاس رکھو، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور اپنی رشتہ داری کے جو ہے اس کی بھی پاس رکھو، حقوق العباد جو ہے اس کی بھی پاس رکھو. مطلب صلہ رحمی جو ہے وہ قائم کرو، اپنے آپ کو اپنے آپ تک لمیٹڈ مت کیا کرو. اور جب یہ دونوں کام کر دیتے ہیں، اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کو کاٹتے ہیں، تو اس سے کیا ہو جائے گا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلے گا. زمین میں فساد پھیلے گا کیونکہ یہ اللہ کے فرمان کو نہیں مانتے اور رشتہ داروں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اولئک هم الخاسرون، so they are the losers. یہ لوگ جو ہے یہ لوزرس ہے. حقیقت میں نقصان جو ہے ان لوگوں کا اپنا ہے. ابھی آیت نمبر 28 کنٹینیوسلی وہی خطاب چل رہا ہے. کیف تکفرون، کیسے آپ لوگ جو ہے انکار کرتے ہیں اللہ کا. وکنتم امواتا، اور آپ لوگ مردہ تھے. فاحیاکم، تو اس نے آپ کو زندگی دی اس جسد کے ساتھ. ہمیں عالم ارواح کے بعد جب ہم سو گئے تھے تو اس کی بات، کیونکہ سونے کا مثال بھی ایک قسم کا موت ہی ہوتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی اس جسد کے ساتھ. ثم یمیتکم، اور جب ہم لوگوں کا اپنا ٹائم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو وہ ہمیں موت دے گا. تو وہ تمہیں موت دے دے گا کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ جو ٹیسٹ دینے کے لیے آئے ہیں، ایگزامینیشن ہال ہے. جب پیریڈ ختم ہو جائے گا، جو لمیٹڈ ٹائم ہے ہر بندے کا وہ ختم ہو جائے گا، تو وہ موت دے گا ہم سب کو. تو دوبارہ وہ آپ کو موت دے دے گا. ثم یحییکم، اور پھر آپ لوگوں کو دوبارہ زندگی دے گی. زندگی کیوں دے گی؟ ثم الیہ ترجعون، کیونکہ اس کی طرف پھر لوٹ کر جانا ہے. کیونکہ عالم ارواح نے ہم لوگوں نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کر دیا تھا وہ یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے. پھر ہمیں زندگی دی، دوبارہ زندگی دی اس جسد کے ساتھ کہ آپ لوگ جو ہے ابھی ایگزامینیشن ہال میں ہے، اپنے ٹیسٹ دے دو. تو جو لوگ کامیاب ہو جائیں گے پھر ہمیں موت دے دے گا تاکہ وہ ٹائم جو ہے وہ پیریڈ ختم ہو گیا، پھر دوبارہ زندگی دے دے گی کیونکہ جو کام ہم نے کر دیا ہے اس کا صلہ مل جائے گا. اور اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گا. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، ہر انسان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی عمل نامہ جو ہے اس کے ہاتھ میں دے دے گا اور اس کو بتا دے گا کہ آج کے دن آپ اپنے اعمال کے اوپر خود ہی حساب دینے کے لیے کافی ہے. کیونکہ ہر انسان کو سیدھا سیدھا پتہ چل جائے گا کہ جو کام ہم نے کر دیے ہیں وہ کون سی طرف جانے کے قابل ہے. آیا یہ ہمارے کرتوت جو تھے وہ جنت جانے کے قابل ہے یا جہنم جانے کے قابل ہے. ہر انسان جو ہے وہ اپنے آپ پر حساب کرنے کے لیے کافی رہے گا. تو ہمیں تو اللہ سے یہی امید رکھنا چاہیے کہ ہم اس کی حکم کو جو ہے اس کی پاس رکھیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے. اور اللہ تعالی ہمیں ایسا حساب آسانی کے ساتھ کر دے اور ہمیں جنت جانے کی قابل بنا دے. بس یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اپنی کلام کی سمجھنے کی کوشش، اپنے کلام کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو بار بار میں یہی ایک جملہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ قرآن آیا ہے ہدایت پانے کے لیے. وظائف کا کتاب نہیں ہے صرف کہ بس آپ صرف اس کو پڑھتے رہے اور ثواب کماتے رہے. ریوارڈ کا بک نہیں ہے. لائے پورا فرقان ہے، حق اور باطل کو تفریق کرنے کے لیے آیا ہے. اپنے زندگی کو کیسے گزارنے کے لیے اس کے لیے آیا ہے. تو جب تک ہم اس کو سمجھتے نہیں تو عمل کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ عمل کے لیے علم کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. کوشش سٹارٹ کر دیجئے انشاءاللہ تعالی. میں نے پچھلے بھی جو ویڈیوز تھے اس میں بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار سورہ قمر میں یہ بیان کر دیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے ہم نے آسان کر دیا ہے نصیحت پانے کے لیے. کوئی ہے جو اس سے نصیحت لے لے بار بار، تو یہ کلام جو ہے بہت ہی ایزی ہے.
صرف اور صرف جستجو اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگ ہمت کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کو اس کے سمجھ آ جائے گی۔ اور جب آپ کو ٹائم آگے ملتا رہے گا تفسیر دیکھنے کا، مختلف اکابر علماء کا تفسیر دیکھنے کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کھول دیں گے انشاءاللہ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔